الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقولوا للناس حسنا۔ معاشرے کے اندر جو گناہ عام ہو چکے ہیں، جو برائیاں عام ہو چکی ہیں، جو بگاڑ عام ہو چکا ہے، اس میں سے ایک برا بھلا کہنا اور گالی دینا ہے۔ دین اسلام میں زبان کی حفاظت اور اس کے درست استعمال کی بہت ہی زیادہ تاکید آئی ہے۔ رسول مقدس و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اور آپ کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، متفق علیہ۔ صحیح اور کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے تمام مسلمان محفوظ ہیں۔ اگر اس کا استعمال درست ہو تو اس کے اندر دنیا و آخرت کی سعادتیں اور کامیابیاں ہیں، اور اگر اس کا استعمال غلط ہو تو اس کے نتیجے میں، اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کے نتیجے میں انسان کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ زبان کے غلط استعمال کی بہت ساری صورتیں ہیں، جن میں سے جھوٹ بولنا، کسی پر الزام، بہتان باندھنا اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، چغلی اور غیبت کرنا ہے۔ ان میں سے ایک گناہ اور ایک جرم اور زبان کا ایک غلط استعمال گالی دینا بھی ہے، برا بھلا کہنا بھی ہے۔ دوستو، گالی دینا ایک سنگین اور خطرناک گناہ ہے، اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گالی کا نتیجہ انتہائی خطرناک نکلتا ہے، اور اس کی نوبت اور اس پر قتل و غارت کی بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ دین اسلام کے اندر مسلمان کو اچھی گفتگو کرنے کا حکم ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کے برعکس کچھ لوگ اپنی گفتگو کا آغاز ہی گالی سے کرتے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ماں بہن کو، بیٹی کو گالی دے کر کے اپنی بے حسی، بے حمیتی، بے غیرتی کی انتہا کرتے ہوئے ان مقدس رشتوں کے تقدس کو پامال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جب گالی سنتے ہیں تو بجائے اس کے کہ گالی دینے والے کو روکیں، اس کو منع کریں، اس پر ناراضگی کا اظہار کریں، وہ گالی سن کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارا آپس میں مذاق چلتا ہے، ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی گالی کا مائنڈ نہیں کرتے، العیاذ باللہ۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی ننھی منی اولاد، چھوٹے بچے جو ابھی صحیح بولنا نہیں سیکھ سکے، تو ان کے منہ سے جب گالیاں سنتے ہیں تو اس پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بچے کی توتلی زبان پر گالی کتنی اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو گالی مجبوراً دیتے ہیں، کچھ کی عادت بن چکی ہے، اور کچھ مذاق میں گالی دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کو گالی دیتے ہیں، رسول کو گالی دینا، صحابہ کو گالی دینا، والدین کو، بیوی بچوں کو گالی دینا، کسی عام انسان کو، حتیٰ کہ گناہگار انسان کو گالی دینا، جانور کو گالی دینا، غلام اور خادم کو گالی دینا، حتیٰ کہ بخار، زمانہ، موسم کو گالی دینا۔ تو گالی دینے کی کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، حد سے نکلنا ہے، اور اس سے لڑائی اور اس کو قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اسوہ حسنہ اس حوالے سے کیا ہے؟ نبی کی صحبت میں اور خدمت میں رہنے والے 10 سال کا عرصہ آپ کی رفاقت میں رہنے والے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ
ما سبنی سبتن قطو، 10 سال خدمت کی، آپ نے کبھی ایک بار بھی گالی نہیں دی۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گالی دینا یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 کام، 4 غلطیاں ایسی ہیں، 4 جرائم ایسے ہیں کہ جو شخص اس کے اندر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔ جس میں ایک خامی پائی جاتی ہے تو اس کے اندر گویا کہ منافقت کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ تو وہ کون سی خصلتیں ہیں؟ ان میں سے آپ نے فرمایا اذا اؤتمن خان، ایک یہ ہے کہ جب امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، واذا حدث کذب، اور جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنا اس کی عادت بن چکی ہے، اور واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور چوتھی خصلت واذا خاصم فجر، اور جب جھگڑتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ گالی دینا منافق کی روش ہے، منافق کی عادت ہے، کسی مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں جب 2 شخص آپس میں ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوتے ہیں، المستبان ما قالا فعلى البادی منہما، تو جب گالی دے رہے ہوتے ہیں تو اس گالی کا گناہ اور وزر اور بوجھ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے۔ ہاں ما لم یعتد المظلوم، اگر جس کو پہلے نمبر پر گالی دی گئی ہے، جو ابتدا میں مظلوم تھا، اگر وہ بدلے میں زیادتی کرتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بوجھ صرف پہلے پر نہیں رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شر الناس من ترکہ الناس اتقاء فحشہ، بدترین انسان وہ ہے، سب سے برا انسان وہ ہے جس کو لوگ صرف اس وجہ سے چھوڑ جاتے ہیں کہ اس کی زبان گندی ہے، بات بات پر گالی نکالتا ہے، اور بات بات پر برا بھلا کہنا اس کی عادت بن چکی ہے۔ اور شریف الطبع لوگ، اچھے لوگ عموماً ایسے گندے انسان، گندی زبان والے انسان کی صحبت اور رفاقت میں رہنا گوارا نہیں کرتے، وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے ایسے شخص سے الگ ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، گالی دینا یہ ایک غلط عمل ہے، اگرچہ معاشرے کے اندر عام ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی زبان کا صحیح استعمال سیکھنا چاہیے، اچھی بات زبان سے نکالنی چاہیے۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، حکم یہ ہے کہ لوگ اچھی بات کہیں، قُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات، کھری بات کہیں، تاکہ اچھی بات کہنے سے نہ صرف یہ کہ لوگ راضی ہو جائیں، لوگوں کی قربت حاصل ہو، اس پر اللہ بھی راضی ہو جائے، اور ہم اللہ کو راضی کر کے اللہ کی جنتوں کے وارث بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بری خصلتوں، عادتوں سے چھٹکارا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔